پھر اللہ کی محبت کی حلاوت ہوتی ہے، اس کی قربت کی حلاوت ہوتی ہے۔ تو رات کو اللہ پاک بھر بھر کے اپنی محبت کے، اپنی قربت کے جام پلاتا ہے، انسان کے اوپر کیفیات وارد ہوتی ہیں۔ وہ جو جام رات کو پیتا ہوں اللہ کی قربت کے، جب دن چڑھ جاتا ہے تو وہ لمحے ختم ہو جاتے ہیں، دن بھر ان رات کے جاموں کے لیے پیاسا رہتا ہوں سارا دن، اور سارا دن بیتتا ہے میں رات کا انتظار کرتا رہتا ہوں۔ پھر سورج ڈوبے، رات کا اندھیرا چھا جائے، لوگ سو جائیں اور میں مولا کے حضور پیش ہوں اور وہ مجھے اپنی محبت کے جام پلائے۔ تو جو فرمایا دن کو پیاسا رہتا ہوں، اشارہ اس پیاس کی طرف ہے جو محبوب نے رات کے جام پلائے تھے۔ یہ اللہ کے خاص بندوں کو جو عبادت گزار ہوتے ہیں، ان کو آقا علیہ السلام کی سنت کا فیض ملتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابھی تو ربی یطعمنی و یسقینی۔ صحابہ کرام نے کیا کیا؟ صحیح بخاری مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے، باب آیا ہے۔ آقا علیہ السلام صیام وصال رکھتے، مسلسل روزے رکھتے۔ صحابہ کرام نے دیکھا، انہوں نے بھی رکھنے شروع کر دیے، کمزور ہو گئے، زرد چہرے ہو گئے، کمزور پڑ گئے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا کیا بات ہے، میں تمہیں بڑا کمزور دیکھتا ہوں، نڈھال دیکھتا ہوں۔ عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کو دیکھا تھا مسلسل روزے صیام وصال رکھتے ہوئے، تو ہم نے بھی رکھ لیے، بغیر افطار کے مسلسل رکھ رہے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں کون ہے میری مثل، تم میں کون ہے میری مثل۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا لست کہیئتکم، میں تمہارے جیسا ہوں ہی نہیں، میری حیت، میری تشکیل شخصیت، میری حقیقت تمہارے جیسی نہیں ہے۔ ابھی تو ربی یطعمنی و یسقینی، میں تو رات اس حال میں اپنے رب کے ہاں گزارتا ہوں کہ میرا رب خود اپنے دست محبت سے مجھے کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے۔ میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ وہ کھلانا پلانا کیا ہوتا ہے؟ وہ طعام لذت مناجات ہوتا ہے، وہ طعام محبت ہوتا ہے، وہ شراب قربت ہوتی ہے، وہ شراب سجود ہوتی ہے، وہ شراب ہوتی ہے جو کبھی سجدوں میں ملتی ہے، کبھی رکوع میں ملتی ہے، کبھی قیام میں ملتی ہے، کبھی آنسوؤں کی شکل میں پلائی جاتی ہے، کبھی مناجات میں، کبھی ذکر میں، کبھی دعا میں، کبھی للاجت میں۔ تو وہ مختلف لمحوں میں اللہ پاک کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے۔ اب وہ جو اللہ کا کھلانا اور پلانا ہے، اس فیض کا حصہ امت کو بھی ملتا ہے۔ جو سراہ پہ چل پڑے، ہر نعمت جو اللہ نے آقا علیہ السلام کو عطا کی، اس نعمت کا فیض امت کے لائق جو ہے، اس میں سے حصہ امت کو نصیب ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک امت کو عطا کرتا ہے وہ فیض۔ فرمایا اس طرح دن کو پیاسا رہتا ہوں، اور حالت یہ ہو گئی ہے کانی انظر الی عرش ربی بارزا، پردے اٹھ گئے ہیں، رب کا عرش گویا اپنی آنکھوں کے ساتھ ننگا دیکھ رہا ہوتا۔ یہ صحابی بیان کر رہے ہیں آقا علیہ السلام کے، اور فرماتے ہیں وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَزَاوَرُونَ فِيهَا، اور یہ کیفیت ہو گئی ہے کہ گویا میں دیکھتا ہوں جنت کے پردے اٹھ گئے ہیں کہ اہل جنت ایک دوسرے سے ملاقات کرنے اور ایک دوسرے کی زیارت کرنے آ جا رہے ہیں۔ وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ جنت میں بھی لوگ ایک دوسرے کی زیارت کرنے جائیں گے۔ زیارت کا عمل جنت میں بھی بند نہیں ہوگا۔ اللہ والوں کو ملنے کے لیے، اللہ کے تعلق اور محبت میں ملنے جانے کے لیے عمل جاری رہے گا۔ وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ النَّارِ يَتَدَاغَوْنَ فِيهَا، اور گویا میں دیکھتا ہوں کہ دوزخ میں دوزخ کے بڑے بڑے جو اٹھتی ہوئی آگ سے ڈر کے بھاگ رہے ہیں، ایک دوسرے پر گر رہے ہیں۔ یہ سارے منظر آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ جب انہوں نے بیان کیا یا رسول اللہ میرے ایمان کی حقیقت یہ ہے، دنیا سے دل کو جدا کرنے کے بعد یہ فیلنگز اور واردات ہو گئی ہیں، آپ نے فرمایا یا حارث عرفت فلزم ثلاثا، فرمایا عارف، اے حارث تو جان پہچان گیا، اور عرفت ایک معنی ہے کہ تو عارف ہو گیا، تجھے معرفت مل گئی، تجھے معرفت مل گئی، تجھے معرفت مل گئی۔ فلزم فلزم فلزم، اس مقام کو تھامے رکھنا، تھامے رکھنا، تھامے جمے رہنا، اس کو چھوڑنا نہیں۔ اس کو امام طبرانی نے روایت کیا، امام بہقی نے روایت کیا، امام ابن شیبہ نے روایت کیا، امام حیثمی نے روایت کیا، اور آپ نے فرمایا اصبت فلزم مؤمن نور اللہ قلبہ،
اب یہ وہ مومن ہو گیا ہے جس کے دل کو اللہ نے نور سے روشن کر دیا۔ اس میں بھی کانی انظروا الی عرش ربی بارزا، پورا تصور، پورا سفر ایک تصور سے شروع ہوتا ہے۔ پھر عبد بن حمید، امام عبد بن حمید روایت کرتے ہیں مسند میں، اور امام طبرانی معجم الکبیر میں، اور ابن ابی شیبہ مصنف میں، اور امام بہقی شعب الایمان میں، اور امام عبداللہ بن مبارک کتاب الزہد میں بیان کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بڑی لطیف اور ایمان افروز بات، اب تک جو میں نے عرض کیا اس کی تائید فرما رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں چونکہ آقا علیہ السلام کی تعلیم تھی ان تعمل للہ کانک تراہ وان تخشی للہ کانک تراہ وکن کانک تراہ وان تعبد للہ کانک تراہ، چونکہ اللہ کو دیکھنے کا تصور پکانے پر پورا زور تھا۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ اب ہمارا عالم یہ تھا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کننا فی الطواف نتخایل اللہ بین اعیننا، نتخایل اللہ بین اعیننا، ہماری حالت یہ ہو گئی تھی جب ہم طواف کرتے تھے کعبۃ اللہ کا، طواف کعبے کے گرد کرتے تھے اور اپنی چشم خیال کو اللہ کو آنکھوں کے سامنے دیکھتے تھے۔ ہم نتخایل، خیال کرتے تھے کہ اپنی چشم خیال میں اللہ کو بین اعیننا، اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتے تھے۔ طواف اس گھر کا کرتے تھے، آنکھوں سے گھر والے کو دیکھتے تھے، یہ تصور کرتے تھے۔ اب آپ نے دیکھا یہاں سے اس پورے تصور کا جو تصوف کی بنیاد ہے آغاز ہو جاتا ہے۔ اب اس کو حضرت فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ پاک نے، ما انا مطلع علی احبابی اذا جنہم اللیل۔ اب یہ تصور قائم کیسے ہوتا ہے، اب آگے چلیے، اور تصور حقیقت کیسے بنتا ہے۔ تصور یہ حضرت فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں اپنے احباب یعنی اپنے محبت کرنے والوں کے حال پر مطلع رہتا ہوں۔ احباب، اللہ فرماتا ہے میرے احباب، کیا؟ اللہ اکبر، اللہ کے تو بندے ہوتے ہیں۔ فرماتا ہے احبابی، میرے احباب، یعنی میرے بندوں میں وہ لوگ جن سے میں محبت کرتا ہوں اور جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں ان کے حال پر مطلع رہتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تو کیا کرتا ہوں، اذا جنہم اللیل، جب انہیں رات اپنے تاریکی کے پردے میں چھپا لیتی ہے، جب رات ڈھل جاتی ہے، وہ مصلی پر آ جاتے ہیں، میرے حضور پیش ہو جاتے ہیں، ہر کوئی سو جاتا ہے، وہ میرے لیے جاگتے ہیں۔ جعلت ابصارہم فی قلوبہم، تو میں اپنی محبت کرنے والوں اور میری خاطر رات کو جاگنے والوں کے لیے کیا کرتا ہوں کہ میں ان کی آنکھیں ان کے دلوں میں منتقل کر دیتا ہوں، چونکہ میرے لیے جاگ رہے ہیں، میرے لیے بستر کے آرام چھوڑ کے آئے، میرے لیے زندگی کے سکھ چین سکون تج کر کے آئے۔ لوگ سو رہے ہیں، رات کے اندھیرے نے انہیں اپنی چادر میں لپیٹ لیا ہے، لوگ غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو میرے لیے جاگ رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، رو رہے ہیں، مجھے پکار رہے ہیں، یہ میرے احباب ہیں۔ تو میں جن کے اور میرے درمیان رشتہ محبت ہے، تو میں رشتہ محبت والے لوگوں سے کیا کرتا ہوں، فرمایا میں جعلت ابصارہم فی قلوبہم، ان کی آنکھیں ان کے دلوں میں رکھ دیتا ہوں، ان کی آنکھیں ان کے دلوں میں رکھ دیتا ہوں، تو دل سے تصور کرتے ہیں اور دل کی آنکھیں مجھے دیکھنے لگ جاتی ہیں۔ وَمَثَلَتْ نَفْسِي بَيْنَ أَعْيُنِهِمْ، فرمایا میں ان کی آنکھوں کو ان کے دلوں میں رکھ دیتا ہوں اور اپنے آپ کو ان کی آنکھوں کے سامنے قائم کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، میرے احباب بشرطے کہ مجھ سے محبت کرنے والے ہوں۔ نوجوانوں، کل میں نے بات کی تھی، یہ عمر سب سے بہتر عمر ہے، اس سبق کو لے لو، اس محبت کا سودا لے لو، کتنا اچھا ہوگا۔ کتنے جوان بیٹھے ہیں، ہاتھ کھڑا کریں نا بیٹے، یوتھ، جوان جو 30 سال سے کم عمر میں ہیں، لگ بھگ اونچا کریں، آپ اندازہ کریں کتنے جوان ہیں۔ یہ عمر ہے بیٹے، عمر گواہ نہ بیٹھنا،
ورنہ میں کل بھی کہا تھا میری طرح پچھتاؤ گے. ہم پچھتاوے میں ہیں, ہم نے زندگی برباد کر دی, کچھ بھی نہ کر سکے, کچھ نہ کر سکے. یہ عمر ہے, کام کا زمانہ ہے, یہ بیت گیا تو پھر پلٹ کے ہاتھ نہیں آئے گا. محبت کی جہتیں استوار کر لو. کتنا کرم ہے اس مولا کا کہ اگر رات کے اندھیرے میں کوئی اس سے محبت کرے, رات کے اندھیرے میں اس سے رشتہ محبت استوار کرے, تو فرماتا ہے میں ان کی آنکھوں کو ان کے دل میں جڑ دیتا ہوں اور اپنے آپ کو پھر ان کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ہائے ہائے ہائے, پھر کیا ہوتا ہے؟ فخاطبونی علی المشاہدہ, پھر وہ مجھ سے خطاب کرتے ہیں, مجھ سے بات کرتے ہیں, اور ان کے دل مجھے تک رہے ہوتے ہیں, زبان سے مجھے بات کر رہے ہوتے ہیں. وَكَلَّمُونِي عَلَى حضوری, اور جب وہ کلام کرتے ہیں تو میری حضوری میں کلام کرتے ہیں.